الحمدللہ ذی الجلالہ والصلاۃ والسلام علی صاحب الرسالہ الذی امتہ لا تجتمع علی الضلالہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صدق و بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے وہ توبہ کے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مومنوں کے لیے ایک حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو، توبو الی اللہ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، توبۃ نصوحا، جو تمہاری پکی توبہ ہو۔ اللہ رب العزت یہاں پہ ہمیں دو باتیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک تو اللہ نے حکم فرمایا ایمان والوں کو، یا ایہا الذین آمنو، مسلمانوں کو نہیں، ایمان والوں کو۔ مسلمان ہونا یہ ایک اور بات ہے، ایمان ہونا یہ اور بات ہے۔ فرمایا توبو الی اللہ، اللہ سے معافی مانگو، توبۃ نصوحا، جو تمہاری پکی توبہ ہو۔ ایک صحابی رسول عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ توبہ ہماری پکی ہے یا نہیں؟ تو امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، جس گناہ سے تم توبہ کرو دوبارہ اس کی طرف نہ لوٹو تو سمجھو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ اگرچہ تم نے جھوٹ سے توبہ کی اور تم دوبارہ جھوٹ نہ بولو تو سمجھو اللہ تم پہ راضی ہو گیا، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ اگر تم چوری سے توبہ کر لو کہ میں چوری نہیں کروں گا، تو وہ دوبارہ تم چوری نہ کرو تو سمجھو اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ اگرچہ تم زنا سے توبہ کرتے ہو، دوبارہ زنا نہیں کرتے، دوبارہ تم اس کی طرف پلٹتے بھی نہیں، تو سمجھو اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا۔ لیکن انسانی فطرت ہے نا، انسان لالچی ہے۔ انسانی فطرت میں یہ بات ہے کہ انسان لالچ کی بنا پہ جو بھی کام کرے۔ اب یہاں پہ دنیا میں کوئی بھی کام کسی کو کہو تو وہ پہلے یہ کہے گا کہ مجھے ملے گا کیا۔ تو جو ہی یہ اعلان کیا امام الانبیاء نے تو صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہم نماز پڑھیں گے ہمیں جنت ملے گی، یہ ہمیں آپ نے بتا دیا۔ صدقہ و خیرات کریں گے ہمیں آگے جا کے ملے گا، اب ہم توبہ کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، توبہ کرو گے اللہ تمہاری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر اس کے گناہ ہوں تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ آئیے یہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دور خلافت کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ آپ جب شراب پہ پہلے بھی بہت پابندی ہوتی تھی، لیکن جب آپ کا زمانہ آیا تو پھر جو شراب پیتا تھا اس کا سر قلم کر دیا جاتا تھا، اتنی سختی۔ تو آپ ایک دفعہ مکے کی گلی سے آ رہے تھے تو یہاں سے گزرتا ہوا ایک شرابی جو ہاتھ میں شراب کی بوتل لیے جا رہا تھا، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آتے دیکھا تو اس کے ذہن میں خیال آیا، دل میں بات آئی کہ اب عمر کی تلوار سے مجھے کوئی نہیں بچانے والا، کون ہے جو مجھے عمر کی تلوار سے بچائے گا؟ تو ایک دم سے دل میں خیال آیا، آج تیری جان وہ بچائے گا جس کے قبضہ قدرت میں عمر کی بھی جان ہے، جو عمر کی جان کا بھی مالک ہے، آج وہ تیری جان بچائے گا۔ تو اس نے اللہ کے حضور دعا کی، عرض کرنے لگا، مولا میں توبہ کرتا ہوں، ساری زندگی شراب پینا تو دور، میں شراب کو دیکھوں گا بھی نہیں، ایک دفعہ میری جان کو بچا لیا جائے، عمر کی تلوار سے مجھے بچا لیا جائے۔ یہ جملے نکلنے تھے، توبہ ہونی تھی، گناہوں کی معافی مانگی۔ تو جب حضرت ایسے بوتل کو پیچھے لکا لیا، حضرت فاروق اعظم جب آئے تو آ کے کہنے لگے، کیا ہے تیرے پاس؟ تو اس نے کہا، میرے پاس شہد کی بوتل۔ تو کہنے لگے، چھپاتا کیوں ہے؟ بے ساختہ زبان سے نکلا کہ بس ویسے ہی حضور۔ آپ نے اسے ہاتھ بڑھایا، کہنے لگے، لا مجھے بھی پلا تھوڑا سا۔ جب وہ اس کو الٹایا تو اس شراب کو اللہ نے شہد میں تبدیل کر دیا۔ جب اس نے یہ ماجرا دیکھا تو
ایک دم سے چیخو پکار کرنے لگا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا بات ہے، روتا کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگا ہاں روں کیوں نہ، میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا، آج میرے اللہ نے مجھ پہ کرم کر دیا ہے۔ اس بوتل میں شہد نہیں شراب تھی، لیکن میں نے اللہ کے حضور توبہ کی، اللہ نے توبہ کے صدقے سے، میں نے آپ کے ڈر سے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے اس شراب کو جو حرام ہے اس کو اپنے نور شہد میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہی وجہ ہے، اللہ نے اب تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ جب بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، جب معافی مانگتا ہے، جب اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، معاشر کے دن جب جہنم کی آگ آپ کے غلاموں کی طرف بڑھتی ہوئی آئے گی تو اللہ مجھے حکم فرمائے گا جبرائیل ایسے کرو، وہ پانی کا کٹورا لے جاؤ اور میرے محبوب کو کہو یہ لو، اس کو اس آگ پہ ڈالو اور وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے جبرائیل وہ کیسا پانی ہوگا؟ جہنم کی آگ کو تو وہ کائنات کا پانی جمع کر لیا جائے تو ایک انگارہ ٹھنڈا نہ کر سکے، اور وہ کتنا قیمتی پانی، وہ کس چیز کا ہوگا؟ تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ آپ کے غلاموں کی آنکھوں سے نکلا ہوا پانی، خوف خدا سے جو ان کی آنکھوں سے پانی نکلے گا، اللہ فرماتا ہے جبرائیل جمع کرتا جا، معاشر کے دن یہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے کام آئے گا۔ جب میرے محبوب کے غلام جہنم کی گرمی سے، اس کی آگ سے ڈر رہے ہوں گے تو یہ پانی ان کی وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، یہ پانی معاشر کے دن جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کام آئے گا۔ یا رسول اللہ یہ اور کوئی پانی نہیں، یہ آپ کے غلاموں کی آنکھوں کا پانی ہے جو خوف خدا سے نکلا ہے۔ تو سامعین سب سے بڑی چیز ہے اللہ سے توبہ، اللہ سے معافی مانگنا۔ جو بندہ اللہ کے حضور معافی بھی نہ مانگے، توبہ بھی نہ کرے، گناہ بھی نہ چھوڑے، اور بس یہی کہتا رہے کہ میں یہ کر دوں، میں وہ کر دوں، یہ ساری صرف من کڑک باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور جو بندہ گناہ بھی کرے، اللہ سے یہ بھی کہے ہماری کون سنتا ہے۔ آج کسی کو اگر کہو نا کہ توبہ کر لو یا یہ کام کرو، نماز پڑھ لو یا دعا کرو، تو وہ کہتا ہے ہماری کون سنتا ہے۔ یہ اللہ سے جنگ کا اعلان ہے۔ ایک بندے کو کہا جائے کہ گناہ کو چھوڑ دے، توبہ کر لے، اور وہ کہے کہ میری کون سنتا ہے، یہ اللہ سے جنگ کا اعلان ہے۔ تو میرے بھائیوں ابھی ہمارے پاس وقت بھی ہے، اللہ نے ہمیں قوت بھی دی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جوانی کو قوت جانو، جوانی کو غنیمت جانو، موت آنے سے پہلے، بڑھاپا آنے سے پہلے۔ تم جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے، اور زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے، کیونکہ تمہارے پاس زندگی ہے، تم اللہ کو راضی کر لو گے۔ اگر زندگی چلی گئی تو تم جا کے کہو گے اللہ ہمیں دوبارہ لوٹا، ہم ایک سانس بھی اگر تیری یاد سے غافل گزاریں تو پھر جو سزا ہوگی ہمیں دینا، لیکن پھر وقت نہیں آئے گا۔ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ سے التجا کرتا ہے اللہ ہمیں اولاد دے، اللہ ہمیں اولاد دے۔ لیکن جوانی تھی جب اس کے پاس قوت تھی، اس کے پاس طاقت تھی، تو یہ اولاد اس کی لاٹھی تھی، اس کا سہارا تھی۔ لیکن اس نے اگر تربیت ہی اولاد کی ایسی نہ کی کہ جو اس کے لیے سہارا بنے بڑھاپے میں، تو حضور نے فرمایا جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ تم جوان ہو، تمہارے پاس قوت ہے، تمہارے پاس طاقت ہے، تم عبادت کر سکتے ہو، جہاد کر سکتے ہو، نوافل پڑھ سکتے ہو، لیکن جب بڑھاپا آ جائے گا پھر کس کام کی؟ وہ ایک کہاوت پڑھی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں، لیکن کچھ بندے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ ویلا اور کویلا یہی ہے کہ قضا کر کے پڑھنی اور ادا پڑھنی۔ نہیں، ویلا یہ ہے کہ اگر تم میں قوت ہے، تمہاری جوانی ہے، یہ تمہارا وقت ہے، اور بڑھاپے کی نماز تو کسی کام کی نہیں۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، اگر جوانی میں توبہ کر کے نماز پڑھو گے تو یہ صرف تمہارا کام نہیں، یہ تو انبیاء کا کام ہے، یہ اللہ کے نبیوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو سامعین اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمیں سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔